السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، میرا نام ہے عبدالظاہر اخنزادہ۔ آج ہمارا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد خداوندی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک آپ لوگوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ سامعین گرامی، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کی سرزمین پر جہالت تھی، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، کفر و شرک عام تھا، ہر قسم کی برائیاں اس وقت موجود تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کو نبوت کی ذمہ داری ملی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور سعادت کی وجہ سے انقلاب برپا ہوا، جہالت ختم ہو گئی، نور آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اتنا لامحدود ہے، آج تک کوئی مصنف، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی محقق اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا، بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے اور جو کمالات فردن فردن ان انبیاء کرام کو عطا کیے گئے، وہ سارے کمالات رب کائنات نے بیک وقت سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی گواہی دیتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر قرآن خود گواہ ہے، شاہد ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا قرآن خود گواہی دیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ لوگوں کے لیے اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مفہوم اور ان کی سیرت کا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور اسی طرح تمام درختیں قلم بن جائے اور پھر بھی ہم لکھنا شروع کر دیں تو ہم احاطہ ان کی سیرت کا نہیں کر سکتے۔ یہ سیاہی سمندر کا ختم ہو جائے گی اور اسی طرح یہ کلمیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کر دیا، کبھی گھوڑے کو آگے پلانے پہ جھگڑا، اتنی زیادہ جہالت تھی کہ عرب کی سرزمین پر زندہ بیٹیوں کو لوگ درگور کرتے تھے اور زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، اور انسانوں کا قتل عام تھا، کفر و شرک تھا، بت پرستی عام تھی، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انسانیت لے آئے، انسانوں کو رب کی وحدانیت کا درس دیا اور اپنی رسالت اور نبوت کا درس دیا۔ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم پر فرض، لازم اور واجب ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔